بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بچوں کی تربیت کے 5 ایریاز میں سے چوتھا ایریا سوشل ڈیولپمنٹ یعنی سماجی تربیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے دین میں معاشرتی تعلقات کی بہتری، مضبوطی اور معاشرے کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے اور قریب کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ مثلا رشتوں کو نبھانے اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے بھی رشتہ نبھانے کی کوشش کرو جو تم سے قطع تعلقی کرے، اور قطع تعلقی کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشبو کو حرام قرار دیا گیا۔ ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کے احترام کے حکم کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا۔ نکاح خونی رشتوں کے اندر حرام قرار دیا، بلکہ باہر سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ معاشرے میں سسرالی رشتے قائم ہوں اور معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوں۔ قرآن کریم میں خونی رشتے کے ساتھ سسرالی رشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ دین نے رشتہ داروں کے علاوہ پڑوسیوں کے بھی بے شمار حقوق متعین کیے ہیں۔ اس کے علاوہ دن میں 5 نمازوں، جمعہ، عیدین کے لیے مسجد جانے کا حکم دیا گیا تاکہ لوگ ایک دوسرے سے زیادہ مل سکیں، اور سب سے بڑھ کر پوری امت کو یکجا کرنے، باہمی تعارف اور رشتوں کی مضبوطی کے لیے عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا گیا، جہاں پوری دنیا کے مسلمان مل کر اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ان تمام عبادات کے دیگر مقاصد کے علاوہ ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرتی تعلقات استوار ہوں۔ بچوں کی تربیت کے دوران معاشرتی تربیت نہایت اہم ہے۔ بچہ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام ماں کی گود میں گزارتا ہے۔ ذرا سا شعور آنے کے بعد گھر اور خاندان کے رشتوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ اس دوران والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان رشتوں کی اہمیت، باہمی احترام اور ان کے حقوق بھی اپنے بچوں کے گوش و گزار کریں۔ خاندان کے علاوہ پڑوسیوں کے حقوق، محلہ داری کے مراسم، لوگوں سے مل جل کر رہنے کے آداب بھی بچوں کو سکھائیں۔ بچوں کی تربیت کا اہم ترین مقصد ان میں خود اعتمادی، تخلیق کاری اور اعلیٰ کردار کو پیدا کر کے اس کو پروان چڑھانا ہے، تاکہ بچے زندگی میں اچھے معاشرتی رویوں کا اظہار کرنا سیکھ سکیں۔ چنانچہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں میں خود اعتمادی، تخلیق کاری اور اعلیٰ کردار کے اوصاف پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ بچوں میں اچھے معاشرتی رویوں کو فروغ دینے کے لیے مندرجہ ذیل کام کرنا مفید ہے۔ نمبر 1، والدین بہترین معاشرتی رویوں کا اظہار کریں۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے اولین رول ماڈل ہوتے ہیں۔ خاص کر بہترین معاشرتی رویوں کے اظہار میں والدین کی اچھی رول ماڈلنگ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ معاشرتی تعلقات اور رشتے نبھانے میں جیسا کردار خود والدین کا ہوتا ہے، بچے وہی کردار اپناتے ہیں۔ اگر والدین کا اس حوالے سے کردار بہتر ہو، وہ رشتوں کی نباہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہوں، نیز معاشرتی معاملات میں وہ مثبت کردار ادا کرنے کے حامل ہوں، لوگوں سے پیار، محبت اور اخلاق سے پیش آنے کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہوں، یقیناً یہ اوصاف ان کے بچوں میں بھی منتقل ہو جائیں گے۔ بچوں کو الگ سے کچھ کہنے اور سمجھانے کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس لیے مضبوط رول ماڈلنگ ہی اس کا حل ہے۔ نمبر 2، اعلیٰ کردار کی نشوونما اور حوصلہ افزائی۔ اگر آپ کے بچے اچھے معاشرتی کردار کا مظاہرہ کریں تو ان کے کردار کی ضرور حوصلہ افزائی کریں۔ مثلا بچے لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں، پڑوسیوں کی خدمت میں آگے رہتے ہیں، بیماروں کی تیمارداری میں خوشی محسوس کرتے ہیں، پابندی سے مسجد میں نمازوں اور جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یا کمیونٹی معاملات یا مثلا مسجد کی خدمت یا محلے کے اچھے پروگراموں میں وہ آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ ان معاملات میں کمزور ہیں یا ان کاموں میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہتے، تو والدین کو چاہیے کہ وہ ان کو ان مواقع میں آگے کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ پہلے والدین خود ان معاملات میں اپنا حصہ ادا کریں، رول ماڈلنگ کریں، تو بچے دیکھ کر خود یہ کام کرنے لگیں گے۔ جب بچے کرنے لگیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، اس سے بچوں میں سوشل سینس پروان چڑھے گا۔ نمبر 3، خوشگوار تعلقات کی تنظیم۔ خوشگوار تعلقات مضبوط خاندان کو تشکیل دیتے ہیں، اور مضبوط خاندانوں سے مضبوط معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس لیے گھر میں بچوں اور
خاندان کے افراد میں خوشگوار تعلقات کی تنظیم نہایت اہم ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات پر کام کرنا ضروری ہے تاکہ اسٹریس مینجمنٹ، صبر و تحمل اور شکر گزاری کے عظیم اوصاف کو پہلے اپنی ذات کا حصہ بنایا جا سکے اور پھر آہستہ آہستہ رول ماڈلنگ سے بچوں اور خاندان کے دیگر افراد میں فروغ دیا جا سکے۔ یہ خوشگوار تعلقات جب بچوں اور افراد خانہ میں قائم ہوتے ہیں تو دوسری فیملیز، پڑوسیوں، رشتہ داروں اور عام معاشرے کے افراد کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ماحول دوستی کو فروغ دینا۔ جب ہم معاشرتی رویوں میں بہتری کو فروغ دینے کی بات کریں تو ہمارے پاس موجود قدرتی وسائل، ماحولیاتی مسائل اور ہمارے ارد گرد پائے جانے والی تمام قدرتی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس میں قدرتی وسائل مثلاً بجلی، پانی، گیس اور دیگر روزمرہ استعمال کی چیزیں شامل ہیں۔ نیز ہمارے ماحول میں پائی جانے والی ہر طرح کی قدرتی یا مین میڈ ہریالی اور خوبصورتی کے علاوہ چلنے کے راستوں کی حفاظت بھی شامل ہے۔ ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے ہمارے لیے ان تمام چیزوں کا تحفظ ضروری ہے۔ ہمیں خود بھی ماحول دوست بننا چاہیے کہ اپنے گھر کے علاوہ ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ گندگی خود بھی نہ پھیلائیں اور کہیں گندگی پھیل جائے تو اس سے اپنے ماحول کو صاف رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ جب والدین بحیثیت مینٹور یا رول ماڈل اس طرح سے ماحول دوستی کا رویہ اپنائیں گے تو یقیناً بچے بھی اس شاندار رویے کو اپنائیں گے۔ ان کے فکر و عمل میں وہی چیز آئے گی جو والدین نے اپنایا۔ یوں یہ وصف ہمارے خاندان کی ترجیحات میں شامل ہو جائے گا کہ ہمیں خود بھی اپنے ماحول کو ہر طرح سے صاف رکھنا ہے اور کسی بھی قسم کی آلودگی سے پاک رکھنے میں بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر والدین کے لیے بچوں کی سماجی تربیت نہایت ضروری ہے۔ جو والدین خود جتنے زیادہ سماجی طور پر متحرک اور انسان دوست ہوں گے، لوگوں سے اچھے تعلقات کی اہمیت کو نہ صرف جانتے ہوں گے بلکہ بھرپور طریقے سے نبھاتے ہوں گے، اتنے ہی ان کے بچے بھی سوشل ہوں گے۔ آج کل سوشل جینیس ہونا باقاعدہ ایک اصطلاح بن چکا ہے۔ یہ خصوصیت آج کے انسان کی کامیابی کی ضمانت کہلاتی ہے۔ چنانچہ اپنے بچوں کو سوشل جینیس بنانا والدین کی تربیت کا اہم حصہ ہونا چاہیے۔ معاشرے کا ابتدائی یونٹ گھر ہوتا ہے۔ گھر کے اندر فیملی یا جوائنٹ فیملی سسٹم یا ایک سے زیادہ فیملیاں بھی ہوتی ہیں۔ گھر میں والدین کے علاوہ بہن بھائی، چچا تایا، پھوپھی، خالہ، بھانجے بھتیجے، کزنز اور دیگر رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان رشتوں کی پہچان کروائیں، ان کی اہمیت بتلائیں، ان کی اہمیت کو بچوں سے محسوس کروائیں۔ چھوٹے بڑے کے تمیز اور ادب آداب جو دین نے ہمیں سکھائے ہیں اور وہ ہماری اقدار کا حصہ ہیں، بچوں کو ان کی تلقین کریں اور گھر میں اس کا ماحول بنائیں۔ گھر اور خاندان سے باہر نکل کر پڑوسی، دیگر محلہ دار، پھر شہر اور پھر پورے معاشرے سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تقریباً پوری دنیا ایک معاشرے کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ چنانچہ اپنے معاشرے سے جڑنا اور اپنے معاشرے کے افراد سے مانوس رہنا ہر شہری کی ذمہ داری اور ضرورت بھی بن چکی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سوشل بنائیں، لوگوں سے ملنے جلنے کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو دوست بنانے کا موقع دیں، البتہ اچھے دوستوں کے انتخاب میں ان کی مدد کریں کہ دوست وہ ہونے چاہیے جو زندگی کے بڑے مقصد میں ہمارے دست و بازو ہوں، نہ کہ اس میں رکاوٹ ہوں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ابو داؤد اور ترمذی۔ انسان اپنے دوست کا ہم مذہب ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ اس حدیث میں واضح ہدایت موجود ہے کہ دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ معاشرے میں ہر آدمی سے ملا تو جا سکتا ہے لیکن ہر ایک کو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے لیے یہ معیار ہونا چاہیے کہ جو شخص زندگی کے بڑے اور حقیقی مقصد میں آپ کا ہمنوا بن سکتا ہے وہ دوست بنانے کے قابل ہے، اور جو اس میں رکاوٹ ڈالے یا زندگی کے حقیقی مقصد سے انسان کو دور کرنے کا ذریعہ بنے وہ دوست بنانے کے قابل نہیں۔